وہی کر رہا ہوں، جو واجب ہے مجھ پر وہی کر رہا ہوں۔ ذو ثنائے حسن عسکری کا ہے مطلب، ثنائے حسن عسکری کا ہے مطلب، ذو ثنائے نبی علی کر رہا ہوں، ثنائے نبی علی کر رہا ہوں۔ ہو مدفن میرا سامرا کی زمین میں، دو عرب سے یہ ہر گھڑی کر رہا ہوں، جو واجب ہے مجھ پر وہی کر رہا ہوں، جو حب حسن عسکری دل میں رکھے، جو حب حسن عسکری دل میں رکھے، حضور اسی شخص سے دوستی کر رہا ہوں، اسی شخص سے دوستی کر رہا ہوں، لٹا کر کے یہ جان ابن نقی پر، لٹا کر کے یہ جان ابن نقی پر، حضور حیات اپنی میں دائمی کر رہا ہوں، حیات اپنی میں دائمی کر رہا ہوں، جو واجب ہے مجھ پر وہی کر رہا ہوں۔ صلوات محمد ناصر، آپ بھی قریب میں آ جاؤ، اور سید محمد بھائی بیٹھے۔ شہادت امام حسن عسکری علیہ السلام شان میں مرثیے کے چند بند پیش خدمت ہیں۔ فاتحہ۔ شہرا جہان میں حسن عسکری کا ہے، شہرا جہان میں حسن عسکری کا ہے، نقش نگیں یہ عرش کی انگشتری کا ہے، ارے کونین میں یہ گل چمن حیدری کا ہے، در یتیم مدن پیغمبری کا ہے، در یتیم مدن پیغمبری کا ہے، مظلومیت مثال جناب حسین ہے، اور دبدبے میں فاتح بدر و حنین ہے، اور دبدبے میں فاتح بدر و حنین ہے، عابد کی طرح ان پہ عبادت کا مثل علی ہے ان پہ شجاعت کا خاتمہ، ارے صادق کی طرح ان پہ صداقت کا خاتمہ، ارے مثل حسن ہے خلق و مروت کا خاتمہ،
مثل حسن ہے خلق مروت کا خاتمہ شمع مزار اقدس شیر الہ پشت و پناہ ہے قبر رسالت پشت و پناہ ہے رسالت پناہ پر معتمد نے قہر کیا و مصیبت ایسے ولی کو زہر دیا و مصیبت ایماں کے گھر کو لوٹ لیا و مصیبت پورے جگر حرم پیا و مصیبت پورے جگر حرم پیا مصیبت ہڑا کفن نبی نے علی ننگے سر ہوئے بچپن میں ہائے مہدی دین بے پدر ہوئے بچپن میں ہائے مہدی دین بے پدر ہوئے مولا کو ورثہ یہ حسن پاک کا ملا یعنی حسن کی طرح سے زہر دغا ملا ہر روز ایک روز سے صدمہ سوا ملا کیا خاک میں نشان رسول خدا ملا کیا خاک میں نشان رسول خدا ملا رہبر اجل سے سب حسن کا بدن ہوا زہر اجل سے سب حسن کا بدن ہوا سرسبز خوب شیر خدا کا چمن ہوا سرسبز خوب شیر خدا کا چمن ہوا ارواح پنجتن کو ستایا ہزار جنت میں مصطفیٰ کو رلایا ہزار ارے تربت سے فاطمہ کو اٹھایا ہزار قبر شاہ نجف کو ہلایا ہزار قبر شاہ نجف کو ہلایا ہزار ارے گلشن میں ہوتا تھا جس وقت بین یا کربلا میں ہلتا تھا مرقد حسین کا یا کربلا میں ہلتا تھا مرقد حسین کا آخری دو بند جعفر کے پاس آیا وہ شیعوں کا پیشوا اور غصے سے ہٹایا اسے کھینچ کر اور فرمایا ہم محق امامت ہے ہم وارث امام ہیں ہم حجت امام زمانہ کہہ رہے ہیں ہم وارث امام ہیں ہم حجت خدا ارے آئینے دائے غیب کی صادق امام ہیں کذاب دور ہو کیے اس کا مقام ہے کذاب دور ہو کیے اس کا آخری بند ہے آ کر مزار میں ہوئی
زہرا یہ نارضا ہے میرا غریب حسن بے وطن حسن. ارے کس قہر کا یہ زہر تھا ہے سبز سا ہے زمردی ہے میرے لال کا ہے زمردی ہے میرے لال کا کفا. یہ زہر میرے قلب پہ تاثیر کر گیا کیا جانیے جگر پہ میرے کیا گزر گیا کیا جانیے جگر پہ میرے کیا گزر گیا. زمین میں حسن عسکری کا ہے. جزاک اللہ. صلوات بر محمد و آل محمد. خواتین و حضرات، آج شب شہادت امام حسن عسکری علیہ السلام ہے. مجلس کے بعد سلام آخر ہوگا اور سلام آخر کے بعد تابوت برآمد ہوگا. ایک اور صلوات بآواز بلند. میں زحمت دوں گا لطف نقوی صاحب کو مرثیہ پیش کریے. لطف نقوی. صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اور ایک صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. دو جہاں خدا حافظ اے محمد کی جان خدا حافظ اے محمد کی جان خدا حافظ. ہم شبیہ نبی حسین کے لال اکبر نوجوان خدا حافظ اکبر نوجوان خدا حافظ اے شہیدی تشن لب یاور اصغر بے زبان خدا حافظ اصغر بے زبان خدا حافظ پائمان غم و علم خاصم جاؤ شبر کی جان جاؤ شبر کی جان جاؤ شبر کی جان خدا حافظ اے علمدار فوج عباس اے
علی کے نشہ اے علی کے نشہ اے علی کے نشہ خدا ہو چکی آج ختم مہمانی شیعوں کے مہمان شیعوں کے مہمان شیعوں کے مہمان بکا کا مقام ہے اب رخصت حسین علیہ السلام ہے مہمان تمہارا جاتا ہے جو تشنکام ہے سر پیٹو کا گھوڑاؤ کے ماتم دما سر پیٹو کا گھوڑاؤ کے ماتم دما سر پیٹو کا گھوڑاؤ کے ماتم تمام ہے اب مو صدائے ہائے حسین آنا آئے گی گھر میں تمہارے فاطمہ زہرانہ گھر میں تمہارے فاطمہ زہرانہ گھر میں تمہارے فاطمہ زہرانہ آئے گی اے شاہ کربلا تیری خدمت نہ ہو سکی اے کشتہ جفا تیری خدمت نہ ہو سکی اے جان فاطمہ تیری خدمت نہ ہو سکی مہمان نینوا تیری خدمت نہ مہمان نینوا تیری خدمت نہ مہمان نینوا تیری خدمت نہ ہو سکی جی بھر کے رو سکے نا یہ گردش نصیب کی مجلس آخری ہے حسین غریب مجلس آخری ہے حسین غریب مجلس آخری ہے حسین غریب اگلے برس حسین محرم میں آئیں گے باقی رہی حیات تو یہ غم منائیں گے اور فاطمہ کے لال پر آنسو بہائیں گے گر مر گئے تو قبر میں ہم خاک اڑا گر مر گئے تو قبر میں ہم خاک اڑائیں گے تیار قافلہ ہے شہ مشرقین کا لو کربلا کو جاتا ہے کنبہ حسین لو کربلا
کربلا کو جاتا ہے کنبہ حسین، لو کربلا کو جاتا ہے کنبہ حسین کا عباس باوفا علی اکبر نہ جائیے، جھولے کو خالی چھوڑ کے اصغر نہ جائیے، لے کر برات خاص میں بے پر نہ جائیے، ویرا مکان ہوتا ہے سرور نہ جائیے، ویرا مکان ہوتا ہے سرور نہ جائیے، ویرا مکان ہوتا ہے سرور نہ جائیے، آئی صدا نہ رو عزادار آئیں گے، پھر اگلے سال اپنے بھرے گھر کو لائیں، پھر اگلے سال اپنے بھرے گھر کو لائیں، پھر اگلے سال اپنے بھرے گھر کو لائیں گے، بے چین فاطمہ ہے ناسو بہاؤ تم، میں جا رہا ہوں رو کے نہ مجھ کو رلاؤ تم، زحمت نہ ہو تو میری زیارت کو آؤ تم، تربت پہ آ کے اشکوں کی چادر چڑھا، تربت پہ آ کے اشکوں کی چادر چڑھا، تربت پہ آ کے اشکوں کی چادر چڑھا، مہمان جو کربلا میں میرے پاس آئیں گے، ان سب کی پیشوائی کو عباس، ان سب کی پیشوائی کو عباس، ان سب کی پیشوائی کو عباس آئیں گے، لو ودا ہوتا ہے رخصت یہ تشنہ کام، تم رو رہے ہو ماہ محرم سے صبح و شام، کوثر پہ اپنے ہاتھ سے دوں گا میں بھر کے جام، رخصت حسین ہوتا ہے تم پر میرا، رخصت حسین ہوتا ہے تم پر، رخصت حسین ہوتا ہے تم پر میرا، دونوں جہاں میں خوش رہو اور شاد تم رہو، اماں دعائیں دیتی ہے آباد، اماں دعائیں دیتی ہے آباد، اماں دعائیں دیتی ہے آباد، شیخو حسین کے آہو بکا کرو، زہرا کا ساتھ دو، مدد مصطفیٰ کرو، حق محبت شہر بے کس ادا کرو، اب کچھ ہے حسین کا محشر بقا، اب کچھ ہے حسین کا محشر بقا، اب کچھ ہے حسین کا محشر بقا، لو اب ودا کیجیے
پرسا پترو دو آخری حسین کا پرسا پترو دو آخری حسین کا پرسا پترو مولا سلام لو ہم بے کسوں کے والیوں مولا سلام لو آقا سلام لو شہوارا سلام فاطمہ کے چاند ہمارا اے فاطمہ کے چاند ہمارا اے فاطمہ کے چاند ہمارا سلام اے فاطمہ کے چاند ہمارا سلام لو رخصت یہ آخری ہے دل افگارا مولا سلام لو یہ آزادہ 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 یہ ہے صلوات بر محمد و آل محمد. خواتین حضرات، جیسا کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ شب شہادت امام حسن عسکری علیہ السلام ہے. مجلس کے فوراً بعد سلام آخر ہوگا اور آپ سے درخواست ہے کہ سلام آخر دوران تشریف رکھیں آپ مجلس کے اختتام پر، جس کے بعد پھر تابوت امام حسن عسکری پر احمد ہوگا. کل کے حوالے سے ایک اعلان یہ ہے کہ کل کی مجلس شام کو 5 بجے یہاں منعقد ہوگی اور پیر کو بعد نماز مغرب جشن زہرہ کا انعقاد کیا جائے گا. آپ سے درخواست ہے کہ پابندی وقت سے تشریف لائیں اور شرکت فرمائیں. صلوات بر محمد و آل محمد. اگر آپ تھوڑا سا ممبر کے سامنے آ جائیں تو ذرا بہتر ماحول بن جائے گا مجلس کا. تشریف لائیے، زحمت فرمائیے. میں درخواست کروں گا قبلہ مرزا محمد عباس صاحب سے تشریف لائیں، مجلس سے خطاب فرمائیں. امام زمانہ بلند سلوات اللہم صلی علی محمد وآلہ. لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر. وتوكلت على الحي الذي لا يموت. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي يخلق ولم يخلق ويرزق ولا يرزق ويطعم ولا يطعم ويميت الأحياء ويحيي الموتى وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيدنا ونبينا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الهداة المهديين
الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أعداء الله. أما بعد قال الله تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. صلوات. عزیزان گرامی، عنوان سخن ذکر علی در کتب آسمانی ہے اور سلسلہ مجالس کا یہ تیسرا سلسلہ ہے. گزشتہ مجالس میں یہ آپ کی خدمت میں عرض ہوا کہ اللہ نے اہل بیت اطہار کا ذکر توریت میں بھی کیا ہے، زبور میں بھی کیا ہے، اور انجیل اور قرآن میں تمام کتب آسمانی میں تذکرہ اہل بیت اطہار ہمیں نظر آتا ہے. اور کل کی مجلس میں جو بات عرض ہوئی، اللہ تبارک و تعالی نے جن القاب کے ذریعے مولا علی کا بالخصوص تعارف کروایا ہے، کبھی کہا علی صراط مستقیم ہے، سیدھا راستہ علی ابن ابی طالب کی ذات ہے، تو کبھی کہا علی باب خطہ ہیں، یعنی اگر تمہیں استغفار تک پہنچنا ہے، اللہ سے معافی چاہنا ہے، تو معافی اس وقت تک نصیب نہیں ہوگی جب تک کہ در ولایت علی سے گزرنا ہو. اور پھر اس کے بعد یہ بھی عرض ہوا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ کتاب سے مراد ایک تو ظاہر ہے قرآن مجید ہے، لیکن دیگر معانی کی طرف جب رجوع کیا جاتا ہے تو کتاب سے مراد ذات علی ابن ابی طالب ہے. اور بات کو آگے بڑھاتے ہوئے علی کتاب ہیں اور صاحب علم کتاب ہیں. اسی لیے اس آیت کو بھی میں نے پڑھا کہ جو سورہ رعد سے متعلق ہے اور آخری آیت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں فرمایا وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا، جو کفار ہیں وہ یہ کہتے ہیں. اللہ نقل قول فرما رہا ہے کہ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا، کفار کہتے ہیں کہ آپ رسول نہیں ہیں. یعنی کفار نے جب رسول اللہ نے کہا یہ کہو اشہدو ان لا الہ الا اللہ و اشہدو ان محمدن رسول اللہ، تو کفار نے کہا ہم آپ کو رسول ہی نہیں مانتے. تو اب ظاہر سی بات ہے جب انہوں نے انکار کر دیا تو اب رسول کی رسالت کو منوانا ہے نا. کسی چیز کو منوانے کے لیے کیا ہوتے ہیں، کیا طریقہ ہے؟ طریقہ شہود کا ہوتا ہے، یعنی گواہ لائے جاتے ہیں کہ بھئی یہ ثابت کیا جائے کہ آپ جو کہہ رہے ہیں، جو انکار کر رہے ہیں، اس انکار کے خلاف یہ دلیل ہے اور اس دلیل پر یہ گواہ ہے. تو اللہ نے دلیل کے طور پر معجزات بھی دیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہ قرآن مجید خود معجزات رسول میں سے ہے، لیکن اس کے باوجود عزیزان گرامی لوگ ہیں کہ مانتے نہیں ہیں. تو رسول اللہ کی رسالت مرحلہ ثبوت کو نہیں پہنچی، یعنی لوگوں نے نہیں مانا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کی طرف اشارہ کر کے کہا وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا، جو کفار ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ لَسْتَ مُرْسَلًا، کہ آپ رسول نہیں ہیں. تو کہہ دیجئے کہ آپ کی رسالت کو منوانے کے لیے بس دو کافی ہیں. قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ، اللہ کافی ہے آپ کی رسالت پر گواہ ہونے کے لیے، اور وہ کافی ہے کہ جس کے پاس کتاب کا علم ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اللہم صل علی محمد و آل محمد. اب عزیزان گرامی مولا علی سے پوچھا گیا مولا علی آپ بتلائیے، حضرت علی سے سوال ہوا کہ قرآن مجید کی بہترین آیت کہ جو آپ کے شان میں نازل ہوئی ہے کون سی ہے؟ بہت ساری آیات ہیں، لیکن مولا علی اسی آیت پر فخر فرماتے تھے کہ کہتے تھے کہ اللہ نے رسول کی رسالت پر جو گواہ بنایا ہے اپنے ساتھ وہ کوئی اور ذات نہیں ہے سوائے ذات علی ابن ابی طالب کے. تو عزیزان گرامی توجہ کا طالب ہوں
کہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کون ہے؟ صدیق ہے. توجہ کا طالب ہوں. رسول اللہ کون ہے؟ وہ ہے کہ جو صادق ہے. اور ایسا نہیں ہے کہ اب تک کے مسلمانوں نے رسول کی رسالت کی گواہی نہ دی ہو. بڑے بڑے صحابہ تھے جو کہتے تھے اشہد لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن رسول اللہ. ان میں سے کچھ ایسے بھی تھے کہ جو اپنے آپ کو بعد میں صدیق کہتے رہے اور کہلواتے رہے، لیکن ان کی گواہی ظاہر ہے قبول نہیں ہوئی. کس کی گواہی سے رسول کی رسالت ثابت ہوئی؟ کسی اور کی نہیں سوائے علی ابن ابی طالب کے. تو لہذا اللہم صلی علی محمد وآل محمد. تو عزیزان گرامی بات کیا واضح ہوئی؟ مطلب یہ ہوا کہ ان کی صداقت کا معیار وہ نہیں ہے کہ جو علی کی صداقت کا معیار ہے. تو لہٰذا علی اگر کہیں گے کہ اشہد ان محمدن رسول اللہ، تو ان کی شہادت سے رسول اللہ کی رسالت ثبوت کو پہنچے گی، لوگ اس کو ماننے لگیں گے. اور عزیزان گرامی اللہ تبارک و تعالیٰ کی گواہی کافی ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے نا کہ اللہ کو کیا ضرورت ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ تو بے نیاز ہے نا. توجہ کا طالب ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اگر کسی چیز کے بارے میں منوانا چاہے تو ظاہر سی بات ہے وہ کروا سکتا ہے، کیونکہ ان اللہ علی کل شیء قدیر. اگر اللہ منوانا چاہے تو ظاہر سی بات ہے فرعون سے بھی اللہ نے آخری وقت کیسے منوایا؟ ایسے منوایا کہ ظاہر ہے اسے غرق فرمایا. اور پھر اس کے بعد جب وہ غرق ہو رہا تھا تو اس نے کہا آمنت برب موسیٰ و ہارون، کہ اب میں ایمان لے کر آتا ہوں رب موسیٰ اور ہارون پر. تو اللہ تبارک و تعالیٰ بے نیاز ہے، اور ظاہر ہے اسے گواہ کسی اور کو بنانے کی کیا ضرورت تھی؟ تو جان گرامی علی ابن ابی طالب کو جو اللہ نے گواہ بنایا اس کا راز کیا ہے؟ ظاہر ہے رسول کی رسالت پر گواہ قرآن ہے کہ جو کلام پروردگار ہے. توجہ کا طالب ہوں. لیکن اس کلام پروردگار کے راز و رموز کا مالک علی ابن ابی طالب ہے. تو لہٰذا اللہ نے قرآن کو بھی شاہد بنایا، رسالت رسول پر گواہ بنایا، اور اسے بنایا کہ جس کے پاس اس کلام خدا کا راز پایا جاتا ہے، اور وہ کوئی نہیں سوائے ذات علی ابن ابی طالب کے. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. تو جو رسول کی رسالت پر گواہ ہے وہ عام انسان نہیں ہے، وہ ہے کہ جو کلام پروردگار کے راز و رموز کو جاننے والا ہے. قرآن مجید کیا ہے؟ کلام پروردگار ہے. اور اللہ نے کہا وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ، جو کتاب پروردگار کا علم رکھتا ہے، یعنی کلام پروردگار کا علم رکھتا ہے، مقصود پروردگار کا علم رکھتا ہے، وہ علی ابن ابی طالب اللہ کے ساتھ رسول کی رسالت پر گواہ ہے. اور عزیزان گرامی یہی وجہ ہے کہ یہ گواہی وہ ہے کہ جو عام گواہی نہیں ہے، وہ گواہی ہے کہ جس سے کوئی چیز ثابت ہو. تو اللہ نے منوایا رسول کی رسالت کو، اور کس نے منوایا؟ علی ابن ابی طالب نے منوایا. تو ظاہر سی بات ہے یہ گواہی صرف گواہی نہیں ہے کہ کہہ دینا کہ اشہد ان محمدن رسول اللہ، بلکہ اسے منوانا ہے، پائے ثبوت تک پہنچانا ہے. تو عزیزان گرامی علی ابن ابی طالب نے رسول اللہ کی رسالت کو منوایا. یہ ہے گواہی کے معنی. صرف یہ نہیں کہ اشہد ان محمدن رسول اللہ، وہ تو سب کے سب کہتے رہے. تو گواہی علی ابن ابی طالب کا مطلب کیا ہے؟ رسول کی رسالت کو منوانا. تو چونکہ علی نے رسول کی رسالت کو منوایا تو اب ظاہر سی بات ہے اللہ نے کہا کہ علی کی ولایت کا اے رسول اب تک تو تذکرہ ہوتا رہا، یہ کہتے رہے کہ میرے بعد وسیع وارث علم بردار دین اسلام کے علی ہیں، لیکن اب وہ غدیر کا موقع آ گیا ہے کہ یہاں پر ولایت کا اعلان نہیں بلکہ ولایت کو منوانا ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اسی لیے الفاظ آیات کے دیکھیے گا، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اسے پہنچا دیجئے کہ جو پہلے نازل ہو چکا تھا. تو علی ابن ابی طالب نے منوایا نا، جنگ احد، جنگ بدر، جنگ خندق، مختلف جگہوں پر رسول اللہ کو رسول اللہ منوایا. تو کچھ لوگوں نے ظاہر سی بات ہے دل سے قبول کیا،
کچھ لوگوں نے نفاق کے ساتھ قبول کیا۔ تو اب جب علی کی ولایت کو منوانے کی باری آئی تو رسول اللہ نے بڑا جشن کیا کہ جسے جشن غدیر کہا جاتا ہے، کہ حج پر جو گئے تھے ان سے کہا کہ سب کے سب جمع ہو جائیں۔ 1,20,000 کا مجمع مؤرخین نے لکھا، اور پھر رسول اللہ نے علی کی ولایت کا اعلان نہیں کیا صرف اور صرف، بلکہ منوایا۔ کہا کہ علی کا خیمہ رسول کے خیمے میں کے مقابل ہو، اور ایک ایک گروہ آئے، اور آنے کے بعد علی کو سلام کہے، یہ کہتے ہوئے کہ السلام علیکہ یا امیر المؤمنین۔ تو جانے گرامی کچھ لوگوں نے دل سے قبول کیا، اور کچھ لوگ ایسے تھے تو ظاہر سی بات ہے دل سے تو نہیں ماننا چاہتے تھے، لیکن رسول اللہ نے منوانا تھا، تو ان سے رسول اللہ نے ایسے منوایا کہ انہوں نے کہا بخن بخن لکا یا علی اصبحت مولایا و مولا کل مومن و مومنہ۔ یہ الفاظ بتلا رہے ہیں کہ یہ رسول اللہ نے غدیر میں اعلان ولایت نہیں کیا، بلکہ ولایت کو برمرحلے ثبوت پہنچایا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ اور جانے گرامی غدیر وہ جگہ نہیں ہے کہ جہاں پر اعلان ہوا ہو، بات مرحلے ثبوت کو پہنچی ہے، وگرنہ اعلان تو رسول اللہ حدیث منزلت میں بھی کر چکے ہیں، مختلف مقامات پر دعوت ذو العشیرہ میں کہا ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ یہ میرے خلیفہ ہوں گے، میرے بعد میرے وصی ہوں گے، میرے جانشین ہوں گے۔ ساری کی ساری روایتیں آپ تاریخ میں چلے جائیے، لیکن غدیر میں جو ہوا ہے وہ منوانا ہے۔ اسی لیے اللہ نے کہا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ۔ یہ لہجہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ رسول کی رسالت ثبوت کو پہنچی ہے علی ابن ابی طالب کے ذریعے۔ اور عزیزان گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو تعارف کروایا ہے، فرمایا ومن عنده علم الکتاب، علی وہ ہیں کہ جس کے پاس کتاب کا علم ہے، اور کتاب کیا ہے؟ کلام پروردگار ہے۔ تو عزیزان گرامی، جب اللہ کلام کر رہا ہے تو علی کو پتا ہے کہ اللہ کے کلام میں کیا معانی اور کیا مراد ہے۔ توجہ کا طالب ہو، تو کتاب نازل کس پر ہوئی ہے؟ رسول اللہ پر۔ لیکن جب رسول سے یہ پوچھا گیا کہ ومن عنده علم الکتاب، ظاہر سی بات ہے عام طور پر تو یہ کہنا چاہیے نا کہ کتاب کا علم صاحب کتاب کے پاس ہونا چاہیے، رسول اللہ کے پاس، لیکن رسول اللہ نے بتلایا ومن عنده علم الکتاب سے مراد گرچہ قرآن مجھ پر نازل ہوا ہے، لیکن علم قرآن علی ابن ابی طالب کے پاس ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ علی فرماتے ہیں کہ مجھ میں اور نبوت محمد میں فرق یہ ہے کہ وحی رسول اللہ پر نازل ہوتی تھی، لیکن جب نازل ہوتی تھی رسول پر نازل ہوتی تھی، لیکن میں سنتا تھا جو آیتیں رسول اللہ پر نازل ہو رہی ہیں۔ ایک صلوات پڑھیں میرا محمد و آل محمد۔ اور ایک نقطہ آپ کی خدمت میں جو عرض کرنا چاہ رہا ہوں جو اہم ہے کہ لوگ یہ پوچھتے ہیں یہ سورہ کہاں نازل ہوا ہے؟ سورہ رعد مکے میں، یعنی ہجرت سے پہلے یہ سورہ نازل ہوا ہے، آخری آیت ہے نا، وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ علی وہ ہیں کہ جس کے پاس کتاب کا علم ہے۔ تو عزیزان گرامی، لوگ جب یہ پڑھتے ہیں کہ ولادت کے وقت مولا امیر المومنین نے رسول اللہ سے کیا کہا یا رسول اللہ بتلائیے توریت سناؤں، زبور سناؤں، انجیل قدس سناؤں یا قرآن سناؤں؟ تو رسول اللہ نے کہا کہ جو بھی کتاب سنانی ہو، تو مولا نے کیا سنایا؟ سورہ مومنون کی 10 آیات سنائی۔ تو عزیزان گرامی، لوگ یہ کہتے ہیں کہ قرآن نازل نہیں ہوا، تو علی کو کیسے پتا تھا؟ تو اس آیت سے سمجھیے کہ یہ سورہ قرآن مجید پورا اب بھی نازل نہیں ہوا ہے۔ یہ جو آیت ومن عنده علم الکتاب ہے وہ مکے میں نازل ہوئی ہے ہجرت سے پہلے۔ یہ آیت خود بتلا رہی ہے کہ بدو ولادت سے علی ابن ابی طالب کے پاس کل قرآن کا علم پایا جاتا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں میرا محمد و آل محمد۔ سورہ رات تو مکے میں نازل ہوا ہے نا، تو اگر کوئی یہ کہے کہ کیسے علم قرآن علی ابن ابی طالب کے پاس ہے، تو اللہ نے مکے میں ہی فرما دیا وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ، وہ کہ جس کے پاس کتاب کا علم ہے وہ کون ہے؟ علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یہ وہ کتاب ہے وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، ہر خشک تر
کتاب مبین میں ہے، وہ کتاب کے جو بیان کرنے والی ہے۔ اور پھر جب امام کی باری آئی تو کہا وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، ہر چیز کا ہم نے احصاء کر دیا ہے، کس میں؟ امام مبین میں، یعنی وہ امام کے جو بیان کرنے والا ہے۔ کس چیز کا بیان کرنے والا ہے؟ قرآن مبین کا بیان کرنے والا ہے۔ تو لہٰذا جان گرامی یہی وجہ ہے کہ میرے مولا نے فرمایا سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، مجھ سے پوچھو، کس چیز کے بارے میں پوچھو؟ قرآن کے بارے میں پوچھو۔ وَأَنَا بِطُرُقِ السَّمَاءِ أَعْلَمُ مِنِّي بِطُرُقِ الْأَرْضِ، کہ میں زمین سے زیادہ آسمان کے راستوں کا جاننے والا ہوں۔ اور کبھی یہ فرمایا مولا امیر المومنین نے کہ ہا ہونا لعلما جما، میرے سینے میں علم کا سمندر ٹھاٹے مار رہا ہے۔ اور ایک شکوہ ہے لو اصبت له حملتن، اے کاش کوئی ہوتا کہ جسے میں یہ علم دیتا، بلا اصبت لقنا غیر مأمون علیہ مستعملا آلت الدین لدنیا ہو۔ میں نے بہت سارے لوگ دیکھے کہ جو خواہاں ہیں، چاہتے ہیں علی کے علم کو، لیکن اسے حاصل کر کے اپنی دنیا بنانا چاہتے ہیں۔ تو لہذا علی ابن ابی طالب نے انہیں علم نہ دیا۔ تو عزیزو، علی کے بعد، رسول کے بعد خلافت کو تو چھینا، لیکن محتاج ہوئے علم قرآن کے حوالے سے در علی ابن ابی طالب پر آنے کے۔ تو لہذا رسول اللہ لے کر آئے تھے قرآن رسول اللہ نے پڑھایا، قرآن کی تفسیر رسول اللہ نے کی۔ تو اب مسلمانوں کو بعد از رسول اللہ اسے خلیفہ ماننا ہے کہ جو قرآن پڑھا سکے اور سمجھا سکے، جو قرآن سمجھنے میں خود محتاج ہو، وہ رہبر کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک صلوات پڑھیں میرے محمد و آل محمد۔ مومنین سے گزارش کریں تھوڑا آگے تشریف لائیں صلوات کے ساتھ پر محمد و آل محمد۔ اسی لئے جانے گرامی روایتوں میں ملتا ہے کہ جو چیز چھین لی گئی وہ کیا ہے؟ مسند خلافت۔ خلافت کو بھی میں نہیں کہتا کہ انہوں نے چھینا، چونکہ خلافت چھیننے والی چیز نہیں ہے۔ مسند خلافت کو انہوں نے چھینا، اپنے آپ کو کہا ہم خلیفہ ہیں، ٹھیک ہے، لیکن علم علی سے نہ لے سکے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے یہ علم لدنی ہے۔ تو لہٰذا ظاہر ہے جب جو شخص جس منصب کا اہل نہیں ہوتا ہے نا، توجہ کا طالب ہوں، اگر کسی شخص میں اہلیت نہ ہو اور وہ منصب پر آ جائے، تو اگر وہ اہل نہیں ہے، آپ دیکھیے گا جابز میں بھی کوئی سی او بن جاتا ہے، کوئی باس بن جاتا ہے جس میں اہلیت نہیں ہوتی ہے۔ اگر اہلیت نہ ہو تو وہ اپنے جو جونیئرز ہوتے ہیں ان سے، وہ ظاہر سی بات ہے اس کی بے عزتی ہوا کرتی ہے۔ تو یہی ہوا کہ مسند خلافت تو پر تو وہ بیٹھ گئے، لیکن قرآن کا جواب نہیں دے پائے۔ اور عزیزو، بیسک چیزیں جو توحید ہے اسے نہیں بیان کر سکتے۔ توحید جسے رسول اللہ لے کر آئے، یہی وجہ ہے کہ یہ یہودی جو بڑے شرارتی ہوتے ہیں وہ آئے بعد از رسول اللہ، اور آنے کے بعد انہوں نے مسجد النبوی میں سب کے سامنے یہ کہا ہم نے اپنی کتاب میں سن رکھا ہے، توجہ کا طالب، اپنی کتاب میں، کہ رسول کا وسیع بہت بڑا عالم ہوتا ہے اور جیسا عالم نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے، اس روایت سے بھی واضح ہوتا ہے کہ علی کا ذکر یہودیوں کے بقول خود تورات میں موجود ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ کون ہے خلیفۃ الرسول، کیونکہ ہم نے پڑھا ہے اپنی کتابوں میں۔ رسول اللہ کو تو خیر نہیں مانا، کیوں نہیں مانا؟ اس لیے میں نہیں مانا کہ رسول اللہ عرب تھے، ان میں سے نہیں تھے، ان کے ظاہر سی بات ہے شجر نسب میں سے وہ انہیں نہیں جانتے تھے۔ تو ایک مرتبہ کہا کون ہے خلیفہ؟ تو کہا یہ جو مسند پر بیٹھے ہیں یہ خلیفہ ہیں۔ تو انہوں نے کہا اچھا بتلائیے کہ ہم آپ سے سوال پوچھنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا پوچھئے۔ انہوں نے پلٹ کر پوچھا بتائیے اللہ کہاں ہے؟ توجہ کے طالب ہیں جانے گرامی، اب یہ توحید کے بارے میں، اسلام کس چیز کے لیے آیا ہے؟ وحدت کے لیے آیا نا، توحید کے لیے آیا ہے۔ سارے بت پرست تھے، رسول اللہ نے کہا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا۔ تو اسلام کا پیغام کیا ہے؟ پیغام اسلام توحید ہے۔ اب خلیفہ وقت سے پوچھ رہے ہیں توحید بتلائیے، اللہ کہاں ہے؟ تو اب وہ پلٹ کر انہوں نے چونکہ قرآن پڑھا تھا وسع کرسیہ السماوات والارض، تو کہا اللہ آسمان پر ہے، کرسی پر ہے۔ انہوں نے کہا اچھا اللہ آسمان پر ہے، تو جب اللہ آسمان پر ہے تو کیا زمین اللہ کے وجود سے خالی ہو گئی؟ تو انہوں نے کہا نہیں اللہ زمین پر بھی ہے۔ تو کہا اگر زمین پر ہے تو آپ نے اللہ کو زمین میں مقید کیا، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آسمان اللہ کے وجود سے خالی ہو گیا۔ اگر آسمان میں ہے تو زمین خالی، اور اگر زمین میں ہے تو آسمان خالی۔
تو وہ جواب نہ دے پائے، یہودی مسکرانے لگے۔ اب ظاہر سی بات ہے جب مسکرانے لگے تو وہ خلیفہ تھے، منوایا تھا انہوں نے، تو اب وہ ناراض، انہوں نے کہا ہم قتل کر دیں گے۔ تو جان گرامی مولا علی نے کہا کہ قتل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، سائل نے سوال پوچھا ہے، سوال کا جواب دیجئے، اور اگر جواب نہیں دے سکتے ہیں تو ہمیں جواب دینے دیجئے۔ اور عزیز لوگ یہ کہتے ہیں کہ علی ابن ابی طالب کا ان کے ساتھ یارانہ اور دوستانہ تھا، کوئی یارانہ اور دوستانہ نہیں تھا۔ رسول اللہ کے وسیع ان مقامات اور مواقع کے لیے مسجد میں ہوتے تھے تاکہ اگر کوئی سائل سوال لے کر اسلام کی طرف رخ کرے تو وہ لاجواب نہ جائے۔ ایک صلوات پڑھیں میرا محمد و آل محمد۔ علی ابن ابی طالب مسجد النبوی میں کیوں کرنا ہوں؟ کیونکہ ظاہر سی بات ہے لوگ سوال لے کر آ رہے ہیں، تو اسلام کا سوال ہے نا، توحید کے بارے میں۔ تو کہا میں جواب دیتا ہوں، کہا جواب دیجئے۔ تو کہا مولا امیر المؤمنین نے، تاریخ نے لکھا ہے یہ ہے توحید علی ابن ابی طالب جو بیان کی۔ ایسا آیت نے پوچھا اللہ کہاں ہے؟ تو مولا نے فرمایا ان اللہ عز وجل این العین فلا عین لہ، اللہ نے اے شخص سن، وہ ہے کہ جس نے مکان کو بنایا لیکن وہ لا مکان ہے۔ وَجَلَّ أَن يَحْوِيَهُ الْمَكَانِ وَهُوَ فِي كُلِّ مَكَانٍ بِغَيْرِ مُمَاسَّةٍ وَلَا مُجَابَرَةٍ، اللہ نے مکان بنایا لیکن وہ لا مکان ہے، اور وہ اس سے برتر اور بالا ہے کہ مکان اس کے اوپر حاوی ہو جائے، جبکہ وہ ہر مکان میں موجود ہے بغیر اس کے کہ وہ کسی کا مجاور ہو یا کوئی چیز اس کو مس کرے۔ توجہ کا طالب ہو، آپ مکان میں بیٹھے ہوئے ہیں نا، تو مکان آپ کے اوپر حاوی ہے۔ توجہ کا طالب ہوں، مکان آپ کے اوپر حاوی ہے کہ نہیں ہے؟ آپ کسی کے مجاور میں بیٹھے ہیں کہ نہیں بیٹھے ہیں؟ اور آپ ظاہر سی بات ہے کسی چیز کو لمس کر رہے ہیں اور کوئی چیز آپ کو لمس کر رہی ہے۔ تو مولا نے فرمایا کہ اللہ لا مکان ہے لیکن اس کے باوجود ہر مکان میں ہے، اور ایسے ہے کہ نہ وہ کسی کے مجاور میں ہے، نہ مکان اس کے اوپر حاوی ہوتا ہے جیسے ہم پر حاوی ہے، اور نہ وہ مکان کو مس کرتا ہے اور نہ مکان اسے مس کرتا ہے۔ یحیط علما بما فیہا، مکان میں جو کچھ ہے اس کا علم اللہ تبارک و تعالیٰ کو حاصل ہے۔ ولا یخلو شیء منہا من تدبیرہ، اور اللہ کی تدبیر سے مکان میں جو کچھ ہے وہ اللہ کی تدبیر سے خارج نہیں ہے۔ توجہ کا طالب ہوں، عزیزان گرامی، جب اس فلسفیانہ توحید کو اس یہودی نے سنا تو کہا میں گواہی دیتا ہوں جاتے جاتے کہ اے علی یہ نہیں بلکہ آپ حقیقی خلیفۃ الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ عزیزان گرامی، کہنے دیجئے اس جملے کو کہ یہود اس بات کو سمجھ گئے کہ معیار خلافت رسول علم ہے، لیکن آج تک اس بات کو مسلمان نہیں سمجھ پائے۔ ایک صلوات پڑھیں مر محمد و آل محمد۔ تو عزیزان گرامی، خلافت تو لے لی لیکن علم علی سے کہاں سے حاصل کرتے؟ تو علم علی ابن ابی طالب نے ثابت کیا کہ وہ حقیقی حقدار ہیں مسند خلافت کے۔ اور یہی وجہ ہے کہ بار بار یہودی آتے تھے یہی سوال کرتے تھے۔ ایک مرتبہ اور ایک شخص آیا اور آنے کے بعد اس نے پہلے خلیفہ سے یہی سوال پوچھا، کچھ سوال پوچھے، انہوں نے کہا کہ بتلائیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اشیاء کو کس چیز سے خلق کیا ہے، حیات کو کس چیز سے اللہ نے خلق کیا ہے، پہلا سوال۔ اور پھر اس کے بعد کہا کہ موجودات میں، جمادات میں جو غیر متحرک ہیں، یعنی جن میں روح نہیں پائی جاتی جیسے پتھر ہیں، تو ان میں جمادات میں کس نے سب سے پہلے اللہ سے گفتگو کی؟ اور پھر اس کے بعد وہ کون سی چیز ہے کہ جو مسلسل کم ہوتی رہتی ہے اور بڑھتی جاتی ہے؟ جب یہ خلیفہ اول سے سوال ہوا تو ان کو جواب نہیں بن پایا، تو وہاں پر مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے پھر فرمایا کہ سرچشمہ حیات قرآن کی روشنی میں اللہ نے فرمایا وَخَلَقَ مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، اللہ نے ہر حی اور زندہ کو پانی سے پیدا کیا۔ سرچشمہ حیات کیا ہے؟ پانی ہے، اور سائنس بھی آج اس بات کو کہتی ہے۔ اور پھر اس کے بعد انہیں پوچھا کہ جمادات میں کس چیز نے اللہ سے کلام کیا ہے، گفتگو کی ہے؟ تو کہا
جمادات میں زمین اور آسمان نے اللہ سے کلام کیا ہے. اور پھر اس کے بعد قرآن مجید کی آیت کو پڑھا, کہا ثم استوى الى السماء وهي دخان. اور جان گرامی سائنس بھی آج اسی بات کو کہتی ہے کہ اللہ متوجہ ہوا آسمان کی طرف, وهي دخان, اور آسمان کیا تھا, دھواں تھا. فقال لها وللارض ائتيا طوعا او كرها قالتا اتينا طائعين. پھر اللہ نے زمین اور آسمانوں سے کہا کہ کیا تم اپنی مرضی سے آتے ہو یا زبردستی تمہیں کھینچ کر لایا جائے؟ تو قالتا اتینا طائعین, تو انہوں نے کہا کہ پروردگار, زمین و آسمان نے کہا کہ ہم اطاعت کنا تیری بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں. صلوات پڑھیں اور محمد و آل محمد. اور پھر اس کے بعد اے یہودی تو نے پوچھا کہ کون سی چیز بڑھتی رہتی ہے اور گھٹتی رہتی ہے, ایک طرف سے بڑھتی ہے تو دوسری طرف سے گھٹتی جاتی ہے؟ تو کہا وہ دن اور رات ہے. جب رات بڑھتی جاتی ہے تو دن گھٹتا جاتا ہے, جب دن گھٹتا جاتا بڑھتا جاتا ہے تو رات گھٹتی جاتی ہے. اور اللہ نے قرآن میں فرمایا اسی آیت کے یہی معنی ہے کہ یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل وسخر الشمس والقمر. جان گرامی جب یہ آیتیں سنی قرآن مجید کی تو وہ بھی جاتے جاتے کہنے لگا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ خلیفۃ الرسول علی ابن ابی طالب ہیں. ایک صلوات پڑھیں اور محمد و آل محمد. تھوڑا آگے آتے جائیے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اب ظاہر سی بات ہے جب خلافت کو چھینا تو خلافت کے اہم امور میں سے ایک امر یہ ہے کہ امر قضاوت, فیصلہ کیا جائے. تو بڑے بڑے تاریخ میں فیصلے غلط کیے گئے ہیں کہ جو اسلام کے نام پر لکھے گئے ہیں. اور یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ اسلام تلوار کے زور پر پھیلا ہے, یہ انہی کی کاوشوں اور ظاہر سی بات ہے تاریخ میں عمل درآمد کی وجہ سے متہم کون ہوا ہے؟ دین اسلام متہم ہوا ہے. ایک عورت آئی شوہر کے ساتھ, شوہر نے کہہ دیا کہ یہ بچہ 6 مہینے میں پیدا ہوا ہے. بچے 6 مہینے پیدا نہیں ہوا کرتے, تو ظاہر سی بات ہے یہ میرا بچہ نہیں ہے اور جس کا بھی ہے وہ لے جائے اور اس عورت کو سزا ہوگی. تو ظاہر ہے خلیفہ دوم نے یہ بھی دیکھا تو کہا کہ بچے تو 6 مہینے میں پیدا نہیں ہوتے ہیں, تو ظاہر ہے اس کو سزائے موت, اور وہ بھی سزا کیسی, شادی شدہ عورت ہے, تہمت لگی تو ظاہر ہے اس کی سزا سنسار ہے دین اسلام میں, بڑی سخت سزا. تو ایک مرتبہ جب وہ مایوس ہوئی تو ایک مرتبہ در علی کی طرف اس نے رخ کیا. علی ابن ابی طالب کھڑے تھے, کہا کہ اے علی میں ان کے فیصلے سے راضی نہیں, آپ جو فرما دیں میں سر تسلیم خم کروں گی. تو علی نے کہا کہ اس عورت کو جانے دو, چونکہ یہ وہ ہے کہ جو پاک دامن ہے. جیسے ہی مولا نے اس جملے کو کہا تو انہوں نے کہا یا علی بچہ 3-6 مہینے میں پیدا ہوا ہے. تو کہا یہ قرآن مجید سے ثابت ہے. تو انہوں نے پوچھا کیسے ثابت ہے؟ اب جان گرامی کون پوچھ رہے ہیں کہ جو اپنے آپ کو خلیفہ وقت کہہ رہے ہیں, کس سے پوچھ رہے ہیں؟ علی ابن ابی طالب سے. کس بارے میں؟ قرآن کے بارے میں. تو اب جو توجہ مسلمان کریں کہ وہ خلیفہ وقت کے جو قرآن کے معانی نہ سمجھ سکتا ہو وہ ہادی اور رہبر کیسے بن سکتا ہے؟ تو لہذا علی ابن ابی طالب نے کہا کہ قرآن مجید نے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شَهْرًا, بچوں کے پیدا ہونے کی مدت حمل اور بچوں کو دودھ پلانے کی مدت کتنی ہے؟ 30 مہینے. وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ, اور ماؤں کو چاہیے کہ 2 سال مسلسل بچوں کو دودھ پلائیں. تو دودھ پلانے کی اور حمل کی مدت کتنی ہوئی؟ 30 مہینے. 30 مہینے میں سے 2 سال نکالیں یعنی 24 مہینے. تو مولا نے پوچھا کتنے مہینے بچتے ہیں؟ تو کہا 6 مہینے بچتے ہیں. تو کہا قرآن سے ثابت ہوا کہ کم سے کم حمل کی پریگننسی کی مدت 6 مہینے ہے, اور اس سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ یہ عورت پاک دامن ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اب ان جیسے موارد میں جب علی سے مدد طلب کرتے تھے اور علی مدد فرما دیتے تھے تو وہ کہتے تھے کہ لولا علی لہلک, اگر علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا. کبھی یہ کہا کہ
کہ لا بقیت اللہم، اللہ سے دعا کرتے تھے اللہم لا بقیت لمعضلۃ لیس لها ابن علی ابن ابی طالب حیا، کہ پروردگارہ مجھے اس وقت کے لیے زندہ ہی نہ رکھ جب مدد کے لیے علی ابن ابی طالب نہ ہوں۔ یا اس کے بعد مثلا ایک جملہ وہ جو تعریف علی ابن ابی طالب میں کہتے ہیں کہ عجزت النساء ان یلدن مثل علی ابن ابی طالب، جہان کی عورتیں اس بات سے عاجز ہیں کہ وہ علی جیسے بچے کو جنم دیں۔ تو اجان گرامی، ان باتوں سے کیا ثابت ہوتا ہے کہ وہ علی سے فقہ اسلام میں اور شریعت اسلام میں مدد طلب کرتے تھے۔ یعنی کیا علی ابن ابی طالب سے وہ کہتے تھے اے علی مدد فرمائے؟ تو اگر جان گرامی آپ کے بزرگان علی سے مدد حاصل کرتے تھے اور وہ جائز ہے، تو آج یا علی مدد کہنا کیسے غیر جائز ہو گیا؟ ایک صلوات پڑھیں محمد والے۔ اور ظاہر ہے یہ علی کی ان کی مدد نہیں تھی، توجہ کا طالب ہوں، یہ مدد ان کی نہیں تھی، بلکہ مدد امداد دین اسلام کی تھی۔ ایک صلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد۔ تیسرا دور آیا، ظاہر سی بات ہے وہی کسوٹی ہمارے پاس علم ہے، وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ، رسول قرآن پڑھاتے تھے، تو رسول کے بعد وہ آئے کہ جو ہر قرآن کی آیت سے واقف ہو اور توحید کو ثابت کر سکتا ہو، رسالت رسول کو ثابت کر سکتا ہو، قیامت کو ثابت کر سکتا ہو۔ اور جانیں گے میں قیامت وہ امر ہے کہ جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں آیات، فروع دین میں اصل جو ہے، ایک اصل کیا ہے اصول دین میں قیامت ہے۔ ایک شخص آیا، خلیفہ سوم کا دور ہے، راوی یہ کہتا ہے کہ ایک مرتبہ انہوں نے، وہ جو شخص آیا تھا قبرستان سے ہوتے ہوئے گزر اس کا ہوا تو ہڈی اسے ملی کافر کے قبر سے، وہ ہڈی اس نے اٹھائی اور لے کر آیا تیسرے خلیفہ کے دور میں، ہڈی سامنے رکھی اور رکھنے کے بعد کہا مجھے ایک سوال ہے جواب دیجئے۔ تو کہا سوال کیا ہے؟ کہا اللہ نے فرمایا کہ جیسے ہی بندہ مرتا ہے قبر میں جاتا ہے تو اس پر عذاب نازل ہوتا ہے اور آگ میں اجلتا ہے، جب آگ میں جلے تو طبیعت آتش یہ ہے کہ وہ گرما دیتی ہے چیزوں کو، تو لہٰذا اس ہڈی کو گرم ہونا چاہیے جبکہ یہ ہڈی سرد ہے۔ اب بندہ گرامی جب انہوں نے یہ سوال سنا تو جواب نہیں بن پایا، تو کہا رجوع ہو علی ابن ابی طالب کی طرف، تو کہا علی جواب دیں گے، کیسے جواب دیں گے؟ تو میرے مولا نے کہا سادہ سا جواب ہے، توجہ کا طالب ہوں، میرے مولا نے کہا کہ جا کر دو چیزیں لے کر آ، کہا ایک پتھر لے کر آ، ایک لوہا لے کر آ۔ جب وہ گیا اور جانے کے بعد پتھر اٹھایا، اس نے لوہے کو اٹھایا تو مولا نے اس کے سامنے پتھر کو لوہے کے اوپر رگڑا کہ جس کے بعد آتش آگ اس میں سے نمودار ہوئی اور اس نے اوراق کو جلایا، چیزوں کو، اشیاء کو جلایا۔ پھر اس کے بعد میرے مولا نے وہ پتھر اس شخص کے سائل کے ہاتھ میں رکھا اور رکھنے کے بعد یہ کہا کہ بتلا کہ یہ پتھر اور لوہا گرم ہے کہ ٹھنڈے ہیں؟ تو اس نے کہا مولا یہ دونوں تو ٹھنڈے نظر آ رہے ہیں، لوہا بھی ٹھنڈا ہے پتھر بھی ٹھنڈا ہے۔ تو کہا میں نے تیرے سامنے کر کے بتلایا اور تو نے دیکھا کہ اسی میں سے آگ نکلی ہے۔ تو اس نے کہا ہاں مولا میں نے دیکھا۔ تو کہا پھر اسے گرم ہونا چاہیے؟ تو کہا نہیں گرم تو نہیں ہے۔ تو کہا اس مثال سے تو سمجھ لے کہ گرچہ پتھر اور لوہے سے آگ نکلی ہے لیکن اس کے باوجود یہ سرد ہے، اسی طریقے سے اللہ اس ہڈی کے مالک پر جس کی یہ ہڈی ہے عذاب نازل کر رہا ہے، گرچہ کہ اس کا استخوان اور یہ ہڈی خنک اور ٹھنڈی ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ فضان اکرام انہوں نے بھی تاریخ میں ملتا ہے کہ یہی دعا کی اللہم لا بقیت لمعضلۃ لیس لہا ابو الحسن، یا یہ لولا علی اللہ لکا، یہ والی تیسرے خلیفہ سے بھی تاریخ میں ہمیں ملتی ہے کہ انہوں نے بار بار ان باتوں کو دہرایا۔ تو فضان اکرام علی وہ ہیں کہ جو صاحب علم کتاب ہیں، ومن عندہ علم الکتاب۔ اب عزیز و تاریخ میں بہت سارے لوگوں کو یہ سراہا گیا اور کہا گیا کہ یہ کاتب وحی ہیں، یہ لکھنے والے ہیں کتاب کے۔ تو جان گرامی سوال یہ ہے کہ کتاب کون لکھے؟ وہ لکھے کہ جس کے پاس کتاب کا علم ہو، یا وہ لکھے کہ جو فتح مکہ پہ مسلمان ہوا ہو؟ تو جان گرامی یہ جو کہا جاتا ہے کہ فلاں تاریخ میں جو شخصیت ہیں وہ کاتب وحی ہیں، یہ ایک دھوکہ ہے۔ اصل کاتب وحی کوئی نہیں ہے سوائے علی ابن ابی طالب کے۔
تو لہٰذا جمع قرآن کے معامل میں توجہ فرمائیں کہ جو قرآن مجید جمع ہوا ہے، خود مولا علی نے فرمایا کہ کوئی آیت نازل نہیں ہوئی مگر یہ کہ رسول اللہ نے املا کروایا ہے، اسے بولا ہے اور میں نے اسے لکھا ہے۔ تو جمع قرآن کس کے ہاتھوں قرار پایا؟ علی ابن ابی طالب کی۔ اور یہی وجہ ہے کہ مولا امیر المومنین فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم سارے جن و انس جمع ہو جائیں اور قرآن کو جمع کرنا چاہیں تو وہ جمع نہیں کر سکتے سوائے اس شخص کے کہ جو علی ابن ابی طالب ہے، یعنی میرے علاوہ قرآن کو کوئی جمع نہیں کر سکتا۔ تو لہٰذا ہمارا اعتقاد ہے کہ رسول کے دور میں علی ابن ابی طالب نے قرآن کو املا کیا۔ اب بعد رسول اللہ سوال جو ہوتا ہے جمع قرآن کا، یا جو یہ روایت میں آیا ہے کہ علی ابن ابی طالب نے جب خلافت چھن گئی تو کہا کہ میں اس وقت تک ردا نہ اوڑھوں گا کہ جب تک کہ قرآن کو جمع نہ کر لوں گا۔ تو جب قرآن جمع ہو چکا تھا، جو ابھی ہم نے کہا ہے، تو پھر علی نے قرآن کو پھر سے جمع کرنے کی کاوش کیوں کی؟ تو عزیزان گرامی جواب یہ ہے کہ رسول کے دور میں رسول اللہ لکھواتے تھے، علی اوراق پر لکھتے تھے، لیکن رسول اللہ کے بعد ایک وہ جمع قرآن تھا جو رسول کے دور میں ہوا بدستے بخط علی ابن ابی طالب، اور ایک وہ جمع قرآن ہے کہ جو بترتیب نزول علی نے جمع کیا۔ تو دو جمع قرآن تاریخ میں ہوئے ہیں، ایک وہ قرآن کے جو علی نے رسول کے دور میں جمع کیا، پھر سے کہہ رہا ہوں، اور پھر اس کے بعد وہ قرآن کے جو بعد از رسول اللہ علی نے جمع کیا کہ جسے مصحف علی کہا جاتا ہے۔ اس قرآن کی خصوصیت یہ ہے کہ اسے بحسب ترتیب نزول، یعنی جیسے جیسے آیت نازل ہوئی گئی ہیں مولا علی نے اس طرح سے انہیں جمع کیا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اور یہی وجہ ہے کہ روایات یہ کہتی ہیں کہ یہ قرآن کی کیا خصوصیت ہے، توجہ کا طالب ہوں، مصحف علی جو کہا گیا ہے کہ اس میں تعویل ہے۔ آج کا زمانے میں لوگ یہ سوال کرتے ہیں جب قرآن پڑھتے ہیں تو سب سے پہلا سوال کیا ہوتا ہے کہ مولانا ہاؤ وی کین کنیکٹ ٹو قرآن ایٹ اور ٹائم، ہم اپنے زمانے میں ہاؤ وی کین ریلیٹ ٹو دا قرآن، یہ سوال ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ تو لوگ ریلیٹ کیوں نہیں کر پاتے؟ کیونکہ مصحف علی ابن ابی طالب کو قبول نہیں کیا گیا۔ اور روایت یہ کہتی ہیں کہ علی نے جو تعویل لکھی ہے، یعنی ہر زمانے میں قرآن کی آیات سے کیسے استفادہ کیا جائے۔ اگر مصحف علی کو قبول کرتے تو ہر زمانے میں مومن یہ کہتا یہ قرآن 1400 سال پہلے نازل نہیں ہوا، ایسے لگتا ہے کہ یہ قرآن آج اور ہم پر اس زمانے میں نازل ہوا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تو اس میں تعویل ہے جو مولا علی نے جمع کیا۔ سب سے پہلے خصوصیت کیا ہے؟ ترتیب نزول، جیسے جیسے صورتیں نازل ہوئی ہیں ویسے ویسے مولا امیر المومنین نے جمع کیا ہے۔ قرآن علی کی دوسری خصوصیت اس کے اندر تعویل ہے، اور تیسری خصوصیت کیا ہے؟ اس کے اندر تنزیل ہے۔ تنزیل کا مطلب یہ ہے کہ کس کے بارے میں آیتیں، کس کی منقصت میں اور کس کی منقبت میں آیتیں نازل ہوئی ہیں۔ تو لہذا چھٹے یا پانچویں امام نے اپنی یہ کتاب جو مصحف ائمہ سے ہوتا ہوا مولا تک پہنچا تو آپ نے ایک صحابی کو کہا اسے پکڑ کر رکھنا، اور امام جب تشریف لے گئے تو اس نے اس مصحف کو کھولا، اور کھولنے کے بعد دیکھا لم یکن الذین کفروا، وہ کہ جنہوں نے کفر اختیار کیا، تو اس کے اندر 70 افراد کے نام لکھے ہوئے تھے، 70 افراد کے نام لکھے ہوئے تھے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب جمع قرآن ہوا اور مولا علی لے کر گئے مسجد النبوی میں تو انہوں نے قرآن کو دیکھا تو شاید اپنے نام پڑھ لیے ہوں، تو کہا اے علی ہمیں یہ قرآن نہیں چاہیے، وہ قرآن کافی ہے کہ جو ہمارے پاس ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ تو اس میں مولا علی نے نام لکھے ہیں، کفار کے نام ہیں، مشرکین کے نام ہیں، اور منافقین کے علی ابن ابی طالب نے اس میں نام لکھے ہیں۔ اس میں محکم و متشابہ ہے، ناسخ آیتیں بعد میں ہیں، منسوخ آیتیں پہلے ہیں، اور پھر اس کے بعد رخصت اور عزیمت، محکم و متشابہ، ہر چیز علی ابن ابی طالب نے اس میں بیان کی ہے۔ اور روایت یہ کہتی ہے کہ جب میرے مولا لے کر آئے اور انہوں نے مولا نے پیش کیا قرآن کو، تو ایسے ہی پیش نہیں کیا، رسول کی حدیث کو پڑھا اور کہا انی تارک فیکم الثقلین، میں 2 گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں۔
کتاب اللہ وعطرتی اہل بیتی، رسول نے فرمایا دو گراں قدر چیزیں، اللہ کی کتاب اور میری عطرت اہل بیت۔ تو علی نے کہا میں عطرت رسول ہوں اور یہ کتاب خدا ہے کہ جس کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا۔ تو انہوں نے کہا جس طرح ہم نے عطرت کو رد کیا اسی طریقے سے کتاب خدا کو بھی ہم رد کرتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ میرے مولا نے کہا کہ اب اس کے بعد یہ قرآن ظاہر نہیں ہوگا اور نسلاً بعد نسل۔ اب یہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ میرے مولا نے اپنے دور حکومت میں جو قرآن جمع کیا تھا اسے رائج کیوں نہیں کیا؟ توجہ کا طالب ہے۔ تو اس کا جواب کے لیے جان لیجئے کہ یہ جو قرآن ہمارے درمیان ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ تیسرے دور میں اسے فلاں صحابی رسول نے جمع کیا تھا، تو یہ بھی بات جان لیجئے گا کہ ان میں یہ حیثیت نہیں تھی کہ وہ جمع قرآن کرتے، اس وقت بھی علی ابن ابی طالب نے ان کی مدد کی ہے کہ کس طرح جمع قرآن کیا جائے اور کون سی آیتیں رکھی جائیں اور کہاں پر، مثلا مثال کے طور پر کون سی قراءت کی جائے، یہ مولا امیر المومنین نے انجام دیا ہے یہ کام۔ تو یہ جو کام تیسرے دور میں ہوا قراءتوں کا، جمع قراءات کا، یہ بھی علی ابن ابی طالب نے بتایا، جو ظاہر سی بات ہے قاری قرآن ہے۔ اور مولا علی نے اپنے دور میں یہ جب سوال پوچھا گیا کہ اے علی مصحف کو اپنے کیوں پیش نہیں کر رہے ہیں، تو میرے مولا نے فرمایا کہ امت میں تفرقہ نہ ہو اس لیے ہم یہ کام نہیں کر رہے، اور جو قرآن ہم تک پہنچا ہے، یہ جو قرآن ہے، مولا نے کہا یہی قرآن ہماری حقانیت کو ثابت کرنے کے لیے کافی ہے۔ ایک صلوات پڑھیں من محمد و آل محمد۔ لیکن میرے مولا جاتے جاتے خبر دے کر گئے اور یہ فرمایا کہ یاد رکھو کہ یہ وہ قرآن ہے کہ جو میرا آخری بیٹا امام مہدی علیہ السلام جب آئیں گے تو اس قرآن کے ساتھ آئیں گے۔ اور مولا نے فرمایا کأنی بالعجم فساتیتہم یعلمون الناس کما انزل، میں دیکھ رہا ہوں کہ کوفے میں کچھ لوگ ہیں کہ جو قرآن کی تعلیم دے رہے ہیں اس طرح سے کہ جیسے وہ نازل ہوا تھا۔ یہ کس طرف خبر دی ہے مولا نے؟ ظہور امام زمانہ علیہ السلام۔ اذا خرج یقوم بامر جدید وکتاب جدید وسنت جدید علی العرب شدید، کہ مولا نے فرمایا کہ جب امام قائم تشریف لائیں گے تو کتاب جدید سے مراد کوئی نیا قرآن نہیں ہے، وہی قرآن ہے کہ جسے جمع علی ابن ابی طالب نے کیا۔ وسنت جدیدہ، اور جدید سنت لے کر آنے کا مطلب کیا ہے؟ وہی سنت محمد مصطفیٰ ہے کہ جسے لوگ بھلا چکے۔ کیسے بھلائے؟ ایک مثال دے دوں، روایت یہ کہتی ہے کہ 25 سال جب خلافت کو چھین لیا اور خلافت پھر بعد میں لے کر آئے اور کہا مولا علی سے آپ خلیفہ ہو جائیں، تو علی ابن ابی طالب نے شرط و شروط کے ساتھ جب بیعت لی لوگوں سے، تو اس کے بعد اب ظاہر سی بات ہے امامت کروانی ہے، تو علی نے کوفے میں جب نماز شروع کی اور نماز لوگوں نے مولا کی امامت میں ادا کی، تو نماز پڑھنے کے بعد انہوں نے کہا خدا کی قسم، تمام اصحاب نے کہا کہ خدا کی قسم آج ہم نے ویسے نماز پڑھی جیسے رسول کے پیچھے نماز پڑھا کرتے تھے۔ جانے گرامی لوگوں نے کہا آج ہم نے ایسے نماز پڑھی اور اس کو سب نے لکھا ہے کہ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو آپ اندازہ لگائیے کہ کتنی سنتیں رسول اللہ کی متغیر ہو گئیں اور کتنی حدیثیں بدل گئیں اور کتنے اعمال بدل گئے۔ اور ظاہر ہے ہم یہی کہتے ہیں نا کہ ہم جو ولایت علی ابن ابی طالب کا تذکرہ کرتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ ہر چیز مرہون منت ولایت علی ابن ابی طالب ہے۔ توجہ کا طالب ہے، چونکہ اگر یہ مسئلہ حل ہو گیا تو تمام احکام اسلامی جزئی مسائل ہیں، جزئی اختلافات ہیں۔ اصل اختلاف ولایت میں ہے۔ اگر ولایت علی کو سب ماننے لگے تو ویسے نماز پڑھیں گے کہ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھتے تھے، ویسے روزے رکھیں گے کہ جیسے رسول اللہ روزے رکھتے تھے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب امام زمانہ آئیں گے تو یہ کتاب جدید سے مراد وہی مصحف علی ابن ابی طالب ہے، سنت جدید سے مراد وہی سنت ہے کہ جو فراموش کردہ ہو گئی، جسے بھلا دیا گیا ہے۔ اور یہ بات عرب پر بہت شدید ہوگی، ظاہر سی بات ہے عرب بھی آج کل پیروکار ہیں انہی کے جنہوں نے مصحف علی کو قبول نہیں کیا تھا۔
تو مولا نے فرمایا علی العرب شدید، جب دیکھیں گے مولا کو کہ وہ مصحف علی کو پڑھا رہے ہیں تو ان کے لیے عرب پر یہ بات بڑی شدید ہو جائے گی، لیکن فرمایا کہ اس کا کوئی چارہ نہیں ہوگا، چونکہ مولا کے دور میں ظاہر مولا منافق کو انٹرٹین تو نہیں کریں گے۔ روایت یہ کہتی ہے کہ مولا کے دور میں نفاق کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ امام عسکری علیہ السلام جن کی آج شب شہادت بھی ہے، جمع ہوئے ہیں منانے کے لیے، جب مولا سے پوچھا گیا کہ بتلائیے کہ آپ کے فرزند جب آئیں گے تو کیسے حکم فرمائیں گے، تو جان گرامی مولا نے امام عسکری نے فرمایا کہ میرا لال جب ظہور فرمائے گا تو گواہوں کی گواہی کی ضرورت نہیں ہوگی، اپنے علم غیب سے۔ اور عزیزو جو لوگ علم غیب کو ائمہ سے انکار کرتے ہیں نا، وہ بھی ماننے لگیں گے اس وقت کہ ائمہ کو علم غیب ہے، تو کوئی شخص نفاق کے دائرے میں نہیں ہوگا، یا مومن محض ہوگا، پکا مومن ہوگا، یا پکا کافر ہوگا، بیچ کا کوئی راستہ نہیں ہوگا۔ ایک صلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد۔ چونکہ جتنا نقصان منافقین نے دین اسلام کو پہنچایا ہے وہ کسی کافر نے نہیں پہنچایا۔ کافر میں تو ظاہر سی بات ہے، کافر ایک معنی میں دلاور بھی ہے کہ اس نے بات کو نہیں مانا اور کہا کہ میں آپ کو نہیں مانتے، آپ سے لڑیں گے، لیکن منافق نے ظاہر سی بات ہے نفاق کیا، زبان سے کچھ کہا، دل سے کچھ کو مانا، اور عزیز و مولا کے دور میں یہ بات نہیں ہوگی۔ اور یہی وجہ ہے کہ اس وقت کے لیے امام عسکری علیہ السلام نے اپنی زندگی میں، روایات یہ کہتی ہیں، مختصر سوانح حیات جو مربوط ہے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ امام عسکری علیہ السلام کی عمر کیا ہے عزیزو؟ صرف اور صرف 28 سال شہادت کے وقت، 28 سال۔ ہمارے معصومین میں 18 سال کی عمر میں جناب فاطمۃ الزہرا شہید ہوئی، اور پھر امام جواد ہیں کہ جو 25 سال، اور کم سن ترین امام 28 سال امام حسن عسکری علیہ السلام، صرف 28 سال عمر۔ اور عزیزو ہم امام رضا کو یا غریب الغربا کہتے ہیں نا، لیکن یہ بھی امام میرا غریب امام ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ 4 سال کی عمر تھی کہ جب مدینے کو چھوڑنا پڑا امام عسکری نے، 4 سال کی عمر میں، اور جب خلافت آئی ہے تو یہ امام کی خلافت صرف اور صرف 6 سال کے لیے تھی عزیزان گرامی۔ اور ان 6 سالوں میں ظالمان وقت نے کہ جس میں معتبد ملتا ہے، معتز ملتا ہے، مہتدی ملتا ہے، یہ خلفائے وقت وہ تھے کہ جنہوں نے ان 6 سالوں میں اکثر امام عسکری کو زندان میں رکھا۔ اور زندان میں رکھنے کی کیا وجہ ہے عزیزو؟ زندان میں رکھنے کی وجہ صرف اور صرف یہ تھی کہ ظہور امام مہدی، ولادت امام مہدی علیہ السلام نہ ہو جائے۔ اور عزیزو معتبد نے تو وہ ظلم کیا کہ روایات یہ کہتی ہیں کہ میرے مولا کو زندان میں رکھا، نحریر کے زندان میں، لیکن میرے مولا امام حسن عسکری کا جو مشن تھا، جو اہتمام تھا، وہ تھا تعارف امام مہدی، لوگوں کو پتا چلے، چونکہ امام مہدی کی عمر صرف اور صرف 5 سال ہے، تو تعارف کروایا، پہچنوایا کہ میرے بعد میرا والی و وارث پیدا ہو چکا ہے عزیزان گرامی۔ لیکن اس کے باوجود چونکہ امام روایات کی روشنی میں غیبت میں تھے، ایک طرح سے ولادت کے بعد سے ہی امام مہدی تعارف کرتے رہے، لیکن عزیزو امام عسکری زندان میں رہے۔ کیسے زندان میں؟ راوی یہ کہتا ہے کہ معتمد نے نحریر کے حوالے کیا اور کہا کہ جتنا جور اور جفا اور ظلم و ستم تو کر سکتا ہے مولا عسکری پر کرتا جا۔ تو اس نے کیا کیا عزیزو؟ راوی یہ کہتا ہے کہ درندوں کے درمیان ڈال دیا، لیکن جب اس نے دیکھا کہ درندوں نے، وحشی جانوروں نے امام کی معرفت حاصل کی اور احترام کیا، تو اس سے اس کے بغض میں نحریر کے اضافہ ہوا، اور اس نے مولا کو پھر اس زندان میں ڈالا کہ جس میں یہ پتہ نہیں چلتا تھا کہ کب دن ہوا ہے اور کب رات ہو رہی ہے۔ عزیزان گرامی میرے مولا زندان میں رہے اکثر مدت عمر، جوانی کے عالم میں، عزیزو جو شباب کا عالم ہے۔ مورخین یہ کہتے ہیں کہ معتمد نے جب یہ دیکھا کہ جب زندان بان سے سفارش کرتا ہے کہ ایذا و آزار پہنچائیں، اور وہ متوقف ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم اس بندے خدا پر کیسے ایذا جاری کریں جبکہ ہم نے اسے ہمیشہ سجدے میں دیکھا ہے، ارے اس پر ظلم و ستم کیا کریں کہ جو اللہ کی بارگاہ میں ہمیشہ حاضر ہوتا ہے۔ عزیزان گرامی جب امام کی عظمت زندان میں پھیلنے لگی،
شائع ہونے لگی تو ایک مرتبہ معتمد نے کہا کہ مولا کو زہر دیا جائے، اور عزیزو ایسا زہر حلال دیا امام عسکری کو کہ راوی یہ کہتا ہے کہ پہلی ربیع الاول کو زہر دیا گیا اور پہرے دار بٹھا دیے گئے اور ایسے طبیب بھیجے کہ جو مولا کا علاج نہ کریں، اور راوی یہ کہتا ہے کہ مولا پہلو بدلتے جاتے، پہلی ربیع الاول سے 8 ربیع الاول تک میرے مولا زہر کے اثر سے تڑپ رہے ہیں، نہ کوئی دوا ہے نہ کوئی علاج ہے، پہرے دار بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایک مرتبہ جب وقت آخر آیا تو میرے مولا عسکری نے فرمایا اپنے غلام عقید سے کہ اے عقید جا اور اس پردے کے پیچھے تو ایک نومولود بچے کو دیکھے گا، ایک لڑکے کو دیکھے گا کہ جو عالم سجدہ میں ہے، اس بچے کو بلا لا اور کہے کہ بابا کا آخری وقت آ گیا ہے۔ عقید گیا، مولا امام زمانہ کو بلایا، مولا دوڑتے ہوئے بابا کے پاس آئے تو امام عسکری نے کہا یا سیدہ اہل بیتی اشربی من الماء، کہ اے امام مہدی میں جا رہا ہوں بس تھوڑا سا پانی پلا دو۔ مولا امام مہدی گئے، پانی بابا کو لا کر پلایا، امام نے نماز ادا کی اور اس کے بعد امام عسکری گزر گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میرا مولا امام زمانہ آج کی شب کل کا دن تھا جو یتیم ہو گیا۔ عمر کیا ہے عزیزو؟ مولا کی عمر 5 سال ہے۔ عزیزو یہ 5 سال سننے کے بعد ذہن کدھر جاتا ہے؟ میرا تو ذہن کسی اور طرف نہیں، کربلا میں اس بیوی کے پاس جاتا ہے کہ جو یتیم حسین ہے۔ میں ہاتھوں کو جوڑ کر اپنے مولا امام زمانہ سے کہوں گا، مولا امام زمانہ آپ بچپن میں یتیم ہوئے، آپ کا غم اور دکھ اور درد بہت اہم ہے، لیکن اے امام زمانہ جب آپ رو رہے تھے تو رشتہ داروں نے دست شفقت رکھا، آپ کو تسلی دی۔ ذرا آئیے کربلا کے میدان میں اس حسین کی بیٹی کے پاس کہ جسے جب شمر نے دیکھا کہ واہ حسینہ کہہ رہی ہے تو شام غریبہ میں آگے بڑھا، کہا اے سکینہ حسین تجھ سے محبت کرتے تھے۔ سکینہ نے کہا ہاں محبت کرتے تھے۔ ایک مرتبہ قریب بلایا پانی پلانے کے بہانے، لیکن پانی کی کشمشکیزہ کو زمین پر اونڈیل کر شمر نے ایسا تازیانہ لگایا کہ سکینہ منہ کے بل زمین کربلا پر آیا۔ مولا آپ کو بابا سے بڑی محبت تھی، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، لیکن ہم نے روایتوں میں یہ نہیں پڑھا کہ آپ کو صرف نیند اگر آتی ہو تو بابا کے سینے پر۔ کربلا میں سکینہ وہ ہے کہ جو سوتی ہی تھی بابا کے سینے پر۔ سکینہ حسین کے لیے سکون اور حسین سکینہ کے لیے باعث سکون، اور یہی وجہ ہے کہ جب عصر شام غریبہ ہو گئی تو ایک مرتبہ بچوں کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے راوی یہ کہتا ہے کہ جب زینب ام کلثوم نے دیکھا کہ سب بچے تو ہیں لیکن سکینہ نظر نہیں آ رہی، تو ایک مرتبہ زینب ام کلثوم دونوں چلی مقتل کی جانب اور جا کر کیا دیکھا؟ ایک عجیب و غریب منظر دیکھا کہ سکینہ ایک بے سر جسم سے لپٹے ہوئے سینے پر سو رہی ہے۔ ایک مرتبہ زینب نے ہاتھ رکھا، سکینہ نے اٹھ کر ایک جملہ کہا اے شمر مجھے تماچے نہ مار، میری عادت اور مجبوری ہے کہ بابا کے سینے پر سوتی ہوں۔ زینب نے کہا کہ بیٹی تماچا نہیں، ہم آئے ہیں، شمر نہیں ہے، چلو خیمے میں چلتے ہیں۔ عزیزو بچی خیمے میں تو آ گئی، لیکن ہر رات یا حسین یا حسین یا حسین کہہ کر روتی تھی، یہاں تک کہ یہ بچی شام کے زندان میں پہنچ گئی۔ اور راوی یہ کہتا ہے کہ بابا کو خواب میں دیکھا، زحمت تمام کر رہا ہوں، ایک مرتبہ خواب میں بابا کو دیکھا اور اٹھی، اور اٹھنے کے بعد سکینہ نے محسوس کیا کہ ارے بابا ابھی تو یہیں پر تھے، کہاں چلے گئے؟ تو کہا اے پھوپھی اماں ابھی میں نے بابا کو یہیں دیکھا۔ تو کہا بیٹا بابا یہاں نہیں، شہید ہو گئے۔
بابا کا خواب تم نے دیکھا ہے. لیکن بچی نے اصرار کیا, کہا نہیں میں نے بابا کو دیکھا ہے, مجھے میرے بابا چاہیے. تو جب شور ہوا تو عزیزو ایک مرتبہ یزید نے جب یہ شور سنا تو کہا کہ جاؤ بچی کی تسلی کے لیے سر حسین کو لے کر چلے جاؤ. میں کہوں گا مولا امام زمانہ, شہادت امام عسکری بہت اہم ہے, لیکن آپ نے امام عسکری کا کٹا ہوا سر نہیں دیکھا. آئیے شام کے زندان میں کہ وہ شخص آیا اور آنے کے بعد ایک تشت پیش کرتا ہے سکینہ کو. سکینہ پوچھتی ہیں کہ اے لعین یہ کیا ہے؟ تو کہا یہ یزید نے بھیجا ہے. تشت کو لیا, پیروں پر رکھا, اب جو کپڑے کو ہٹایا تو سر حسین نظر آیا. عزیزو تاریخ میں نے کہیں نہیں پڑھا کہ کسی کو تسلی دی جائے تو اس طرح سے دی جاتی ہے کہ باپ کا کٹا ہوا سر بھیجا جائے. یہ تسلی دینے کا طریقہ نہیں ہوتا ہے. عزیزان گرامی, سر حسین کو سکینہ نے دیکھا, 3 جملے کہے. کہا من ذا الذی قطع وریدک من ذا الذی خضبک بدمائک, کہ بابا آپ کے سر کو کس نے کاٹا اور آپ کی داڑھی کو خون سے کس نے مخضب کیا, خضاب لگایا. اور پھر تیسرا جملہ بڑا مظلومانہ ہے, من ذا الذی ایتمنی علی صغر سنی, بابا بچپن میں مجھے کس نے یتیم بنا ڈالا. یہ کہتے کہتے سر کو سر پر رکھا, سینہ تو نہیں تھا, سو گئی, آواز بند ہو گئی. لیکن یہ سونا عام سونا نہیں تھا. ایک مرتبہ جب زینب آگے بڑھی, ہاتھ لگایا, کہا سکینہ اٹھو, تو سکینہ نہ اٹھی. دوسری مرتبہ ہاتھ ہلایا. ایک مرتبہ سید سجاد سے کہا اے سید سجاد میں اٹھا رہی ہوں, تمہاری بہن نہیں اٹھتی. ایک مرتبہ امام آئے, کہا بہن سکینہ اٹھو. جیسے ہی ہاتھ رکھا کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. خوبی اماں اس سر حسین کے ساتھ سکینہ نے وداع کہہ دیا ہے اور ہمیں چھوڑ کر چلی گئی. ماتم حسین. سلام خاک نشینوں پہ سوگواروں کا, غریب دیتے ہیں پرسا تمہارے پیاروں کا. سلام ان پر جنہیں شرم کھائے جاتی ہے, کھلے سروں پہ اسیری کی خاک آتی ہے. سلام اس پر جو زحمت کش سلاسل ہے, مصیبتوں میں امامت کی پہلی منزل ہے. سلام بھیجتے ہیں اپنی شہزادی پر کہ جس کو سونپ گئے مرتے وقت گھر سرور. اسیر ہو کے جسے شامیوں کے نرغے میں حسینیت ہے سکھانا علی کے لہجے میں.
غیرت نے جسے بے بسی یہ دکھلائی، نثار کر دیے بچے نہ بچ سکا بھائی، سکینہ بی بی تمہارے غلام حاضر ہیں، بجھے جو پیاس تو اشکوں کے جام حاضر ہیں، یہ سن یہ حشر یہ صدمے نئے نئے بی بی، کہاں پہ بیٹھی ہو خیمے تو جل گئے بی بی، پہاڑ رات بڑی دیر ہے سویرے میں، کہاں ہو شام غریباں کے گھپ اندھیرے میں، زمین گرم یتیمی کی سختیاں بی بی، وہ سینہ جس پہ سوتی تھیں اب کہاں بی بی، جناب مادر بے شیر کو بھی سب کا سلام، عجیب وقت ہے کیا دے تسلیوں کا پیام، ابھی کلیجے میں ایک آگ سی لگی ہوگی، ابھی تو گود کی گرمی نہ کم ہوئی ہوگی، نہیں اندھیرے میں کچھ سوجھتا کہاں ڈھونڈے، تمہارا چاند کہاں چھپ گیا کہاں ڈھونڈے، نہ اس طرح کوئی کھیتی ہری بھری اجڑی، تمہاری مانگ بھی اجڑی ہے کوکھ بھی اجڑی، نہیں لائنوں میں انسان کوئی خدا حافظ، درندے اور یہ بے وارثی خدا حافظ، بچے تو اگلے برس غم ہے اور یہ غم پھر ہے، جو چل بسے تو یہ اپنا سلام آخر ہے، حسین 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 حسین
ظالموں نے زہر مولا آپ کو ایسا دیا، رسوا کے ناخنوں سے خون جاری ہو گیا۔ آپ کی غربت کو دیکھا، آپ کی غربت کو دیکھا، یاد شابر آ گئی۔ یا امام عسکری، 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 یا امام عسکری۔ دفن شہ نے جس طرح سے اپنے اصغر کو کیا، آ گیا نظروں میں ہائے منظر کرب و بلا۔ اپنی قربت آپ نے جو گھر میں خود تیار کی، یا امام عسکری، یا امام عسکری، یا امام عسکری۔
عسکری یا امام عسکری یا امام عسکری. پردہ غیبات میں مہدی بھی تڑپ کے رہ گیا 11 صدیوں بعد یہ بھی سے ستم ڈھایا گیا. آپ کے روزے کا گرنا ہے شہادت دوسری یا امام عسکری 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 یا امام عسکری. ظالموں نے زہر مولا آپ کو ایسا دیا دست پا کے ناخنوں سے خون جاری ہو گیا. آپ کی غیبت کو دیکھا یاد خبر آ گئی یا امام عسکری 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 یا امام عسکری. یوں تو سارا سامرا تھا رونے والوں میں مگے ہائے بھائی کہہ کے روئے کوئی تیری لاش پہ. ایک بہن زینب کے جیسی کاش کے ہوتی تیری یا امام عسکری 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 یا امام عسکری. یوں تو سارا سامرا تھا رونے والوں میں مگے ہائے بھائی کہہ کے روئے کوئی تیری لاش پہ. ایک بہن زینب کے جیسی کاش کے ہوتی تیری یا امام عسکری یا امام عسکری یا امام عسکری یا امام عسکری. حسین عسکری یا امام عسکری. حسین 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 خدا حافظ سلام آخری سلام آخری ہے کربلا والوں خدا حافظ خدا سلام آخری سلام آخری سلام آخری
کچھ بھی ادا حق میزبانی کا نہ ہم سے ہو سکا کچھ بھی ادا حق میزبانی کا ہے یہ شرمندگی ہے یہ شرمندگی ہے کربلا والوں خدا تمہارے ساتھ زہرا بھی یہاں تشریف لائی تھی 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 یہ ذات بھی ملی یہ ذات بھی ملی ہے کربلا والوں خدا ہمارے گھر کی رونق بھی تمہارے ساتھ جاتی ہے ہمارے گھر کی رونق بھی تمہارے ساتھ جاتی ہے ہمارے گھر کی رونق بھی تمہارے ساتھ جاتی ہے گھر کی رونق بھی تمہارے ساتھ جاتی ہے اداسی چھا گئی اداسی چھا گئی ہے کربلا والوں خدا حافظ خدا حافظ خدا حافظ پھر اگلے سال ہم یوں ہی صفے ماتم بچھائیں گے ہم یوں ہی صفے ماتم بچھائیں گے پھر اگلے سال ہم یوں ہی صفے ماتم بچھائیں گے سال ہم یوں ہی صفے ماتم بچھائیں گے رہی گئے زندگی رہی گئے زندگی ہے کربلا والوں خدا حافظ خدا تمہارے غم میں روتے روتے میں جاتے تو اچھا تھا غم میں روتے روتے میں جاتے تو اچھا تھا تمہارے غم میں روتے روتے میں جاتے تو اچھا تھا غم میں روتے روتے میں جاتے تو اچھا تھا یہ حسرت رہ گئی حسرت رہ گئی یہ حسرت رہ گئی ہے کربلا والوں الوداع
چاہتا ہے یہ دل یوں ہی قائم رہے، چاہتا ہے یہ دل یوں ہی قائم رہے، آہ پھٹتا ہے دل کس طرح یہ کہے، بخش دے ہو گئی ہو جو کوئی خطا، حق خدمت نہ ہم سے ادا ہو سکا، غم یہی ہے نہ جی بھر کے ماتم کیا، غم یہی ہے نہ جی بھر کے ماتم کیا، تیری خاطر نہ کیوں اپنا سر دے دیا، گر جیے سال بھر پھر کریں گے یہ روئیں گے پھر تیرے غم میں مل کر اور اگر مر گئے تو یہ ہوگا نا، اور اگر مر گئے تو یہ ہوگا نا، آئے افسوس جی بھر کے روئے نا، الوداع اے حسین الوداع، الوداع اے شہ مشرقین الوداع، بنت احمد کے نور عین الوداع، بنت احمد کے نور عین الوداع، ہے مجاہد کے لب پر یہ بین الوداع، میرے غریب الوداع، میرے شہید 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 الوداع.
شہید الوداع میرے غریب الوداع میرے شہید الوداع میرے غریب الوداع میرے شہید الوداع شہید الوداع میرے غریب الوداع میرے شہید الوداع میرے غریب الوداع میرے شہید الوداع میرے غریب الوداع میرے شہید محمد و